السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، یہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے بے اولادی کا، بانجھپن، مردانہ اور زنانہ بانجھپن کے بارے میں۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا پچھلی 3 ویڈیوز جو ہیں اس میں ہم نے بیان کیا کہ اریکٹائل پرابلم، شہوت کا نہ آنا، کم آنا، اور اس کے بعد جو ہے پریمیچور ایجیکولیشن، جس کو ہم صورت انزال یعنی کہ جلد ڈسچارج ہو جانا، فارغ ہو جانا، منی کا جلد اخراج ہو جانا، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے بہت اس کو لائک کیا اور بہت اس کو سراہا۔ ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ آپ تک ایتھینٹک جو ہے وہ معلومات پہنچائی جائیں۔ تو آج جو ہے وہ ہم بیان کریں گے سپرم کاؤنٹ کے بارے میں، جو سمن رپورٹ ہے جو اکثر کروائی جاتی ہے، جس میں سپرم کاؤنٹ کے بارے میں ہوتا ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ ہم جو ہے وہ تفصیل سے آگاہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں مکمل معلومات جاننے کے لیے، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب رپورٹ کروائی جاتی ہے تو اس میں صرف ایک چیز پر، ایک نقطے پر غور کیا جاتا ہے کہ ایکٹیو جو ہیں وہ کتنے ہیں، سپرم ایکٹیو جو ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو WHO کے مطابق جو ہے یہ 60%، ایک صحت مند مرد کے لیے 60% جو ہے وہ ایکٹیو سپرم کاؤنٹ ہونے چاہیے۔ تو رپورٹ میں صرف اسی چیز کو دیکھ کے دوائی جو ہے وہ تجویز کر لی جاتی ہے، اور دوائی دی جاتی ہے اور دوائی لی جاتی ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے رپورٹ کروائی تو کتنے % ایکٹیو ہیں، تو وہ کہتا ہے جی میرے 10 20 30 40 50 اتنے ایکٹیو ہیں۔ تو رپورٹ کی طرح جی رپورٹ پتہ نہیں، رپورٹ کہیں گم ہو گئی ہے۔ تو کیا رپورٹ میں صرف یہی چیز دیکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے علاج کے لیے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح منی کا کلر ہے، اس کی کوانٹٹی ہے، ٹوٹل کاؤنٹ ہے پر ایم ایل کے حساب سے جو ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایکٹیو ہے، سلگش ہیں، ڈیڈ ہیں، اور اس کے بعد جو ضروری ہے اس میں پس سیل کتنی آ رہی ہے، آر بی سی تو نہیں آ رہے، ڈبلیو بی سی وغیرہ تو نہیں آ رہے، یا اس میں ایپیتھیل سیلز جو ہیں وہ تو نہیں آ رہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جیسے پس سیلز، آر بی سی، ریڈ بلڈ سیلز، اور ڈبلیو بی سی، وائٹ بلڈ سیلز، اور ایپیتھیل سیلز جو ہیں، اگر یہ ساتھ آ رہے ہوں، یہ انتہائی سپرم کاؤنٹ ایکٹیو دیکھنے کے بعد یا اس سے بھی پہلے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ چیزیں تو ان میں سے کوئی چیز تو ساتھ نہیں آ رہی۔ اگر یہ چیزیں آ رہی ہیں تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو سپرم کاؤنٹ کو بڑھنے سے روکتی بھی ہیں، اس کی افزائش میں بھی رکاوٹ ڈالتی ہیں، اور اگر زیادہ بن رہے ہیں تو یہ ان کو ڈیڈ بھی کر رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ختم بھی کر رہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایکٹیو کاؤنٹ جو ہیں وہ کم شو ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر پس سیل آ رہی ہے تو پس سیل کو ختم کرنا ضروری ہے۔ پس سیلز کے لیے جو سب سے اچھا آج تک رزلٹ دیکھا ہے وہ کرشی کا سوزک ہے، پاؤڈر سفوف آ رہا ہے، وہ صبح شام شربت بزولی کے ساتھ استعمال کرنے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آر بی سی آ رہے ہیں یا ڈبلیو بی سی ہیں یا ایپیتھیل سیلز ہیں تو پھر اس کے مطابق یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ٹیسٹیکلز میں انفیکشن ہے، ان کے جو خصیے ہیں ان کے اندر انفیکشن ہے، سوزش ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں، کیونکہ منی جو ہے وہ خون کا چوتھا ہضم ہے، اور غذا کا چوتھا ہضم ہے، اور خون سے ہی منی بنتی ہے۔ تو اگر ٹیسٹیکلز میں انفیکشن ہوگی تو لازم بات ہے کہ آر بی سی جو کچا خون کے ذرات آئیں گے، سرخ ذرات، یا ڈبلیو بی سی خون کے سفید ذرات آئیں گے، یا ایپیتھیل سیلز جو ہیں وہ اس میں آئیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ٹیسٹیکلز کی انفیکشن کو دور کرنا ضروری ہے۔ اگر پس سیل آ رہی ہیں تو اس کو دور کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو سپرم کاؤنٹ خود بخود بڑھ جاتے ہیں، اس کے لیے دوائی دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔
اگر فرض کیا کہ سپرم کاؤنٹ نہیں بڑھے، یہ چیز آپ کی ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کے 40% ایکٹیو ہیں لیکن ساتھ میں اس کو RBC آ رہے ہیں یا WBC آ رہے ہیں یا پسلز ہیں، تو اگر ہم اس چیز کا علاج کرتے ہیں تو سپرم کاؤنٹ کم ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. اس کے بعد جب ہم اس کو سپرم بڑھانے کے لیے میڈیسن دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی ان کا علاج، کیونکہ یہ رکاوٹ ہوتے ہیں، یہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں سپرم کاؤنٹ کی ایکٹیویٹی بڑھانے میں، اور جو ہے یہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. تو اگر یہ رکاوٹ دور ہو جائے تو سپرم کاؤنٹ اگر تو زیادہ پیدا ہو رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ڈیڈ ہو رہے ہیں تو یہ رکاوٹ ہٹنے سے ایکٹیویٹی خود بخود بڑھ جاتے ہیں، ایکٹیو بڑھ جاتے ہیں. دوائی دینے کی ضرورت نہیں رہتی سپرم کاؤنٹ بڑھانے کی. اگر نہیں بڑھے، یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں اور ایکٹیو کاؤنٹ نہیں بڑھے، تو پھر جو ہے وہ سپرم کاؤنٹ بڑھانے کے لیے میڈیسن دی جاتی ہے. اب اس میں بھی دو طرح کی میڈیسن ہوتی ہیں، ایک مولد منی ہوتا ہے، ایک مغلظ منی میڈیسن ہوتی ہیں. ان دونوں میں فرق ہے. مغلظ کا مطلب ہوتا ہے گاڑھا کرنے والی، اور مولد منی ہوتی ہے جو منی کو پیدا کرنے والی ہوتی ہے. تو جو مغلظ منی وہ اور چیز ہے، مولد منی جو ہے وہ اور چیز ہے. ہمیشہ جب ہم پیدا کرتے ہیں، سپرم کاؤنٹ پیدا کرنے کے لیے دیتے ہیں یا ہم منی کو زیادہ پیدا کرنے کے لیے میڈیسن دیتے ہیں تو پھر مولد منی دیتے ہیں. لیکن جب منی پتلی ہو جاتی ہے اس کو گاڑھا کرنے کے لیے دیتے ہیں تو پھر مغلظ منی دیتے ہیں میڈیسن. تو اکثر جو مشہور ہے وہ مغلظ منی میڈیسن جو ہے وہ مشہور ہوتا ہے، لیکن وہ زیادہ تر اس میں افیکٹو نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ جو پسلز ہیں اور RBC WBC جو ہیں، یہ کس طرح ہم اس کو علاج بالغذا کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں، کون سی ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جس سے ان سے بچا جا سکتا ہے. تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، تاکہ اتھینٹک اور صحیح معلومات، صحیح طبی معلومات جو ہیں، یہ الحمدللہ بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے ہمارا چینل رحمان ہربل کلینک. اور یہ بالکل صحیح معلومات والا میں نے آج تک جو ہے کوئی طبی جو ہے وہ چینل ایسا نہیں دیکھا یوٹیوب پہ. تو اس چیز کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غلط معلومات سے بچ سکیں، عطائیوں سے بچ سکیں، اور بس اپنی صحت کو بچا سکیں، اور جو یہ ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان سے بچ سکیں اور اچھے طریقے سے اپنی صحت کا خیال رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.